بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 41 بار سورۃ فاتحہ پڑھنے کی فضیلت۔ سورۃ فاتحہ کا وظیفہ۔ سورۃ فاتحہ قرآن پاک کی مختصر سورت ہے۔ سورۃ فاتحہ میں 1 رکوع، 7 آیات، 27 کلمے اور 140 حروف ہیں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ سورۃ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سورۃ فاتحہ کا نزول ہوا تو شیطان انتہائی مشقت میں پڑا اور خوب دھاڑے مار مار کر چیخا اور چلا کر رویا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سورۃ فاتحہ کے متعلق سوال ہوا تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ عرش کے نیچے ایک خزانے سے نازل کی گئی۔ کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، کوئی حاجت درپیش ہو، تنگ دستی ہو تو سورۃ فاتحہ پڑھیں اور دعائیں مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا اور مشکل، پریشانی اور تنگ دستی دور ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ سورۃ فاتحہ 2/3 قرآن مجید کے برابر ہے۔ سورۃ فاتحہ وہ عظیم سورت ہے کہ اس کی صرف 7 آیات میں پورے قرآن کریم کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ جس نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک یعنی کہ 4 بڑی آسمانی کتابوں کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کی ابتدا میں صفات کو بیان فرمایا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے، بہت مہربان، رحمت والا، جزا کے دن کا مالک۔ حقیقی رب وہ ہے جو تمام تعریفوں کا مالک ہے۔ ناظرین، اگر کوئی شخص نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان یعنی فجر کی اذان ہو جائے تو اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز سنت پڑھیں اور پھر 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ مکمل پڑھیں، اور اس عمل کے اول اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے، اور جب سورت پڑھیں تو بسم اللہ کی میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں، یعنی کہ میم کو لام کے ساتھ ملا کر الحمدللہ پڑھیں۔ اسی طرح ساری سورت کو ملا کر پڑھیں۔ اس عمل کے فوائد یہ ہیں کہ اگر جسم میں کسی جگہ درد ہو، بخار ہو، فالج، کینسر، نزلہ، زکام، سر درد یا غرض جو کوئی بھی جسمانی روحانی بیماری ہو، ان سب کے لیے یہ عمل نہایت ہی مشافی علاج ہے۔ جو کوئی بھی اس عمل کو کرتا ہے وہ اس عمل کے مثبت اثرات اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیبی اور لامحدود خزانوں سے آپ کا رزق بڑھا دے گا اور ہر طرف سے مسرت اور خوشی نصیب ہوگی۔ سورۃ فاتحہ فضائل و برکات کے لحاظ سے نہایت ہی جامع سورت ہے، اس لیے مفسرین نے سورۃ فاتحہ کے 27 نام بیان کیے ہیں، جن میں سے مشہور نام یہ ہیں: فاتحہ، رحمت اور برکت اور علوم و حکمت کے دروازے کھولنے والی، فاتحۃ الکتاب، کتاب الہی، قرآن کے اسرار و معارف کی چابی، ام القرآن، قرآن پاک کے مضامین کا خلاصہ اور ماخذ، 7 مثانی، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں، سورۃ الحمد، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور مناجات والی سورت، سورۃ الکنز، فضائل و برکات اور اسرار و رموز کا خزانہ، سورۃ الشفا، تمام روحانی جسمانی امراض کی دوا۔ معلوم ہوا حقیقی رب وہ ہے جو تمام تعریفوں کا مالک ہے، وہ ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے، خوبیوں والا ہے، وہی ہے جو تمام جہانوں کو پالتا ہے۔ پتھر میں رینگنے والے بالکل چھوٹے سے کیڑے کو بھی وہی رب رزق دیتا ہے، اور ہاتھی جیسے بڑے جانور کو بھی وہی رزق دیتا ہے۔ وہی تمام جہانوں کا رب ہے، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور وہ حقیقی رب روز جزا کا مالک بھی ہے۔ حضرت ابو زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا، اچانک ایک گھر سے آواز آئی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس صحابی کی آواز پر جو کہ وہ سورۃ فاتحہ تلاوت کر رہے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور سورۃ فاتحہ سننے لگے۔ جب صحابی نے سورۃ فاتحہ مکمل پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی نے فرمایا، قرآن مجید میں سورۃ فاتحہ جیسی کوئی سورت نہیں۔ ایک مرتبہ 30 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر تھے۔ راستے میں ایک مقام پر ایک شخص نے آ کر صحابہ کرام سے عرض کیا، ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ ایک صحابی نے فرمایا، ہاں میں دم کر دوں گا۔ وہ صحابی اس شخص کے ساتھ گئے اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر مریض کو دم کیا، جس کی برکت سے مریض ٹھیک ہو گیا۔ سورۃ فاتحہ میں صرف جسمانی بیماریوں کے لیے ہی علاج نہیں بلکہ اس میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ حضرت خارجہ بن سلت اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر وہاں سے واپسی پر میں ایک قوم کے پاس سے گزرا۔ ان کا کوئی شخص مجنون یعنی پاگل تھا جسے انہوں نے لوہے کی زنجیروں کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، کیا تم اس کا کچھ علاج کر سکتے ہو؟ تو میں نے 3 دن صبح اور شام سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو سورۃ فاتحہ کی برکت سے وہ پاگل شخص بالکل ٹھیک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھی جائے اس گھر میں اس دن کسی جن یا کسی انسان کی بری نظر نہیں آئے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بستر پر لیٹو تو سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھ لیا کرو، اس کی برکت سے موت کے علاوہ ہر چیز سے محفوظ رہو گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص بستر پر لیٹ کر سورۃ فاتحہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ مقرر فرما دے گا۔ وظائف میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ان وظائف کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کریں تو یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ شادی کی ہر رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آپ ہر فرض نماز کے بعد 14 بار سورۃ فاتحہ اور 10 بار درود ابراہیمی 14 روز تک ورد کریں۔ انشاءاللہ 14 روز میں آپ کی شادی کی ہر رکاوٹ اللہ کی مدد سے دور ہو جائے گی۔ اگر کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہے تو وہ فجر کی نماز کے بعد سورۃ فاتحہ 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں۔ اگر یہ پانی شوہر کسی وجہ سے نہ پیئیں تو یہ پانی بیوی باقاعدگی سے 14 دن پیے۔ یہ عمل آپ نے 14 دن روزانہ فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اولاد ضرور حاصل ہوگی۔ رزق کی کمی، قرض اور تنگ دستی سے نجات کے لیے آپ ہر فرض نماز کے بعد 7 بار سورۃ فاتحہ، 1 بار سورۃ مزمل اور 10 بار درود ابراہیمی محبت سے 14 روز تک ورد کریں۔ انشاءاللہ آپ کو رزق کے علاوہ سے ہر پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ سورۃ فاتحہ کے ورد کرنے سے ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ آپ کی ہر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ آپ جس بیمار پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کریں گے اسے شفا حاصل ہوگی۔ سورۃ فاتحہ کی برکت سے نظر بد، جنات، سایہ، دشمن اور ناگہانی آفات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ سورۃ فاتحہ کی برکت سے میاں بیوی محبت کبھی کم نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سورۃ فاتحہ بلکہ پورے قرآن مجید کی تلاوت کا شوق نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔